جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا تو یہ نہ دینا ہی عین عطا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی مہربانیوں کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک خاص بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی یا دین کی نعمتیں دیتے ہیں، اسے نظر آ رہا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، مکان دیا، سواری دی، روپے پیسے دیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں دیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا دینا ہے جس کو عطا کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات اسے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان چیزوں سے محروم کیا، نہ رہنے کے لیے کوئی اعلیٰ مکان ہے، نہ سواری ہے، نہ روپیہ پیسہ مال و دولت ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اسی طرح دین کی نعمتوں میں بھی بعض اوقات اپنی محنت اور کوشش سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے کچھ نعمتیں دین کی ملتی ہیں اور بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن اپنی کوشش اس نے پوری کی ہوتی ہے اور وہ نعمتیں اسے نہیں ملتی۔ تو دینے کی صورت میں یعنی جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے تو اس کو دینا کہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں نہ دیں تو اس کو محروم کرنا یا نہ دینا کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دونوں حالت میں خوش ہے، دینی نعمتوں کے یا دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر بھی خوش ہے اور نہ ملنے پر بھی خوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہے جس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں خوش ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالت آتی ہے اس حال میں وہ اللہ سے خوش ہے۔ تو یہ بندہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، اللہ نے اس کے فہم کا دروازہ کھول دیا ہے، اس کی عقل صحیح ہے اور درست ہے، اور یہ حالت ہوتی ہے اللہ کے عارف بندوں کی کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو دینے کی حالت میں بھی خوش رہتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے اللہ سے، اور ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، اور کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ نعمتیں نہ دے تو نہ دینے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے خوش رہتے ہیں اور ناراض نہیں ہوتے، اور ان کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ تو اس ارشاد میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتیں نہیں دی، تجھ سے نعمتیں لے لیں، تجھے نعمتوں سے محروم کیا، لیکن تیرے اوپر فہم کا دروازہ کھول دیا، سمجھ کا دروازہ کھول دیا، صحیح سمجھ تجھے حاصل ہوئی اور تو نے یہ سمجھا کہ اللہ جو کر رہا ہے بہت صحیح کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں، تو گویا تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا، کہ ان نعمتوں سے کئی گنا زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو گویا اللہ کا تجھے نہ دینا نہ ہوا، بلکہ عین دینا ہو گیا اور عطا ہو گیا، یعنی نہ دینے میں بھی اللہ بہت کچھ دے رہا ہے۔ نہ دینے میں اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ذات سے خوش رہنے اور راضی رہنے کی جو دولت دے رہا ہے، اگر تیری عقل صحیح ہے اور تو راضی ہے، خوش ہے، تو گویا اللہ کا نہ دینا بھی دینا ہے۔ یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں فہم سلیم اور عقل کامل، یعنی صحیح سمجھ اور کامل عقل حقیقت میں اللہ کے عارف بندوں کو ملی ہے، اور دوسرے اس سے محروم ہیں، اور یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ دین اور دنیا کی کامیابی یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے سالک، جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نہ دینے سے تیرے دل میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں،
بلکہ اپنی صحیح سمجھ سے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں اللہ کی کوئی حکمت اور رحمت ہے، اور اسی پر دل راضی اور خوش ہے۔ کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مجھے نعمتیں نہیں ملی ہیں، میں اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کروں۔ تو محنت اور کوشش کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، محنت اور کوشش آدمی کرے، لیکن جو حالت ہے اس حالت میں خوش رہے، دل خوش رہے، دل پریشان نہ ہو۔ اور اسی طرح کوئی دینی نعمت اپنی کوشش کے باوجود اس کو نہیں ملی ہے، تو مثلا کسی خاص مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا تھا، وہاں بڑا اچھا تعلیمی ماحول ہے، لیکن نہیں مل سکا داخلہ۔ اب یہ ایک دینی نعمت ہے، اس سے اپنی کوشش کے باوجود نہیں ملی ہے، تو اللہ سے بالکل خوش رہے کہ میرے لیے یہی بہتر ہوگا، اسی میں حکمت ہوگی، اسی میں مصلحت ہوگی۔ تو کوئی بھی دینی نعمت اور دنیاوی نعمت نہ ملی ہو تو اس کے نہ ملنے پر بھی اللہ سے خوش رہے، راضی رہے، اور یہ نہ چاہے کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ مطلب بدل نہ چاہنے کا یہ ہے کہ ناراضگی نہ ہو اللہ سے کہ یا اللہ یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نعوذ باللہ، یہ دل میں کیفیت نہ ہو، بلکہ سمجھے کہ بہت اچھا ہوا، میرے لیے یہی بہتر تھا۔ ہاں کوشش پوری کرتا رہے کہ مجھے یہ نعمت ملے، دینی نعمتیں بھی اور دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش پوری کرتا رہے، لیکن خوش ہر حال میں رہے۔ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کی پسند۔ تو اور اسی پر دل راضی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے سالک، جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نہ دینے سے تیرے دل میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں ہے، بلکہ تو صحیح سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت اور رحمت ہے اور اسی پر دل راضی اور خوش ہے، کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہے، حالت بدلنے کی کوشش تو کرے لیکن خوش بھی رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہے جیسا دینے میں ہوتا۔ تو اس نہ دینے کو نہ دینا کہنا ہی غلط ہو جائے گا، اور یہ نہ دینا عین دینا اور عطا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سمجھ جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی اور اپنے مولا کی قضا پر راضی ہونا اس نہ دی ہوئی نعمت سے بدر جہاں زائد ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر حالت پر جو بھی اللہ نے ہمیں بھیجی اس پر قناعت عطا فرمائے، اور اس پر ہمارے دل میں شکر کی کیفیت ہو۔ ہم نے اپنے بعض اساتذہ کرام کو دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ غربت کا حال ہوتا تھا، لیکن دل ان کا بادشاہ ہوتا تھا، اور بہت ہی زیادہ فراخ دل کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ اسی طرح ہمارے شیخ حضرت اقدس صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مدینہ منورہ میں غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ کئی سال وہاں پر اسی طرح رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا دل بادشاہوں کی طرح دل تھا، اور ان کی ہر حالت اور کیفیت سے جو انوارات ظاہر ہوتے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ہر چیز میسر ہے، دین کی اور آخرت کی، دنیا کی، سب میسر ہے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ آگے جو شیخ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ایک ارشاد ہے جیسا ابھی بیان ہوا، اسی سے متعلق ایک خاص مضمون ہے، اور اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں اس کی تفسیر الا لیعرفون سے آئی ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الا لیعرفون اصل میں لیعرفونی تھا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ تو اللہ کی معرفت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو۔
اور جب تم اللہ کی صفات میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے منع فرمایا، انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہیں وہ خود ہی جانے کیسے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کا یہ شعر ہے جو ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، حضرت بابا نجم احسن رحمہ اللہ کے یہ اشعار ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، اللہ تو کس شان کا ہے کیسا ہے، اللہ تو کس شان کا ہے کیسا ہے، کس نے تجھے جانا ہے کس نے تجھے سمجھا ہے، جس نے بھی تجھے جانا ہے جس نے بھی تجھے سمجھا ہے، بس اتنا ہی تو جانا ہے بس اتنا ہی تو سمجھا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں تو آتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میرا آسمان میری زمین مجھے نہیں سما سکتی، ایک مومن بندے کا دل مجھے سما لیتا ہے۔ دل میں تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں، لیکن عقل اور سمجھ انسان کی اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہاں، اللہ کی صفات میں غور کرنے کا حکم ہے کہ دیکھو غور کرو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کام ہر وقت نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو محروم کر رہا ہے، کسی کو امیر رکھ رہا ہے، کسی کو فقیر کر رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو تندرست دے رہا ہے، کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے، کسی کو صدر بنا رہا ہے، کسی کو بے قدر کر رہا ہے۔ اللہ کی شان ہر وقت ظاہر ہو رہی ہے، ہر وقت ظاہر ہو رہی ہے، اور خود انسان کے اپنے حالات میں ہر وقت اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا تمہاری اپنی ذات میں ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اگر تم خود غور کرو۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندوں پر حالات بھیجتے ہیں کہ کبھی کسی پر حالات ہیں راحت کے اور کسی کے اوپر تکلیف کے، اور ایک ہی بندہ ہے آج اس کے اوپر راحتیں ہیں تو کل تکلیفیں، اور پرسوں پھر راحتیں اور پھر ترسوں پھر تکلیفیں۔ تو یہ جو مختلف حالات اللہ بھیج رہا ہے یہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ بندے کو اپنی معرفت کا نور عطا کرے، اور بندے کے اوپر یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات بھیج رہا ہے، یعنی اپنی معرفت عطا فرمانا چاہتا ہے جو اس کی پیدائش کا اصل مقصد ہے بندے کی۔ جیسے حدیث شریف میں اس کی تفسیر آیت مبارکہ کی الا لیعرفون سے آئی کہ اس لیے میں نے پیدا کیا کہ مجھے پہچان لیں۔ معرفت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ معرفت اتنی عظیم دولت ہے کہ معرفت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بغیر معرفت کے بڑے عمل سے بہت بدرجہ بہتر ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کروں کہ ایک بزرگ ہیں مثال کے طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جگہ پر وضو کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک عام سا آدمی ہے، اور وہ جیسے کہ لوگ پانی بھر کر دیتے ہیں لوگوں کو وضو وغیرہ کرانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی بیچارہ غریب وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کو پانی بھر کر دے دیا، تو وہ ایسی بے دلی سے پانی بھر کر دے دے گا کہ ہاں بھائی یہ پانی لے لو تاکہ وضو کر لو۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، تو وہ کس کیفیت سے پانی بھرے گا، کتنی عظمت احترام ادب سے پانی لا کے پیش کرے گا، وہ تو وہی جانے جس کو پتہ ہو۔ اسی طرح ہم اللہ کی مثال بغیر تشبیہ کے دی جا رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو نہیں جانتے، پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ ہماری عبادت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، بس جلدی جلدی پڑھا اور رکوع کیا، سجدہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن جو بندہ اللہ کو پہچان لے گا اس کی پہچان کے مطابق اس کی عبادت ہوگی، اور جس درجے میں معرفت ہوگی اسی درجے میں اس کی عبادت اونچی ہوگی۔ تو معرفت بہت عظیم دولت ہے۔ معرفت کے بغیر تھوڑا سا عمل بھی، معرفت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی اتنا عظیم ہے کہ معرفت کے بغیر زیادہ اعمال سے
بہت بدرجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندوں پر حالات بھیجتے ہیں کہ کبھی نعمت اور راحت، کبھی تکلیف، یہ اپنی معرفت دینے کے لیے، جس وقت وہ نعمتیں دے رہے ہیں تو اس وقت اپنی صفت جود و کرم اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا سخی ہوں، میرے خزانے کمی نہیں ہوتے، میں تمہیں کیا ہر مخلوق کو ہر وقت کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، تو دیکھو یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اس سے مجھے پہچانو۔ یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دولت دے رہے ہیں۔ اور جس وقت تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس وقت یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تکلیف بھی پہنچا سکتا ہوں، میری قدرت اتنی ہے، میں ایسا غالب ہوں، میری قدرت بہت بڑی ہے، میں بڑی عظمت والا ہوں، اس لیے تم مجھ سے ڈر کے بھی رہو۔ تو اس گویا نعمتوں میں بھی معرفت کی دولت دے رہے ہیں، تکلیفوں میں بھی معرفت کی دولت دے رہے ہیں۔ نعمتوں میں بھی ان کے احسانات ہیں، تکلیفوں میں بھی ان کے احسانات ہیں، کیونکہ معرفت کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہیں۔ یہ اگلی ارشاد کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں بسا اوقات، فرماتے ہیں جب تجھ کو دیا تو اپنا جود و کرم دکھلایا، یعنی جب دے رہا ہوتا ہے نعمتیں اور عطائیں، بخششیں اور انعامات، تو اپنی جود و کرم کی صفت دکھلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی معرفت عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غلبہ مشاہدہ کرایا، یعنی جب تجھ سے روک لیتے ہیں نعمتیں اور نہیں دے رہے ہوتے تو اللہ دکھاتے ہیں دیکھو میری قدرت کتنی عظیم ہے، میرا قہر اور غلبہ کتنا بڑا ہے۔ یہ بھی معرفت اللہ عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ ہر حال میں معرفت سے تجھے بہرور فرماتا ہے اور اپنا لطف و احسان، اپنے لطف و احسان کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے۔ تو یہ نہ دینا بھی اس کا لطف اور احسان ہے۔ فائدہ مقصود انسان کی پیدائش سے یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مولا اور اس کی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو۔ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم میں جو آیت ہے اس کی تفسیر حدیث شریف میں الا لیعرفون سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت گویا اللہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر اس کی عطا کے نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہے کہ بندے پر جو بھی حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس حالت سے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور وہ حال بندے کی حالت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے آتا ہے کہ بندے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ لہٰذا جس کی عقل صحیح ہے تو وہ ہر حالت سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی حالت اس کے اوپر آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی مضمون کو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سالک، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس سے تجھ کو اپنی جود و کرم کی صفت کا مشاہدہ کرایا، اور جس وقت تجھ سے اپنی نعمت روک لی اور تجھ کو تکلیف اور سختی کی حالت پیش آئی تو اس حالت سے تجھ کو اپنے قاہر و غالب ہونے کی صفت دکھلائی، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے جو ہر حالت سے سبق لے اور ہر آن ہر وقت اپنے مولا کی تازہ تازہ معرفت حاصل کرے، اور اس کا دل ہر وقت اپنی رب کی معرفت کی دولت سے باغ باغ رہے، خوش رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر حالت میں تیری طبیعت کے مطابق حالت ہو یا طبیعت کے خلاف تجھے اپنی معرفت کا حصہ پہنچاتا ہے، اور معرفت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے ہر وقت اپنے لطف و احسان کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہر حالت میں اپنی معرفت عطا فرمانا چاہتے ہیں بندے کو، اور معرفت سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں گویا بندے کی طرف اپنے لطف و احسان کے ساتھ متوجہ ہیں، لیکن یہ وہی سمجھے گا جس کو اللہ کی معرفت کی طرف طلب ہوگی، اور وہ اللہ کو پہچانے گا، پہچاننا چاہے گا، وہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میری طرف ہر حالت میں متوجہ ہیں، اپنی معرفت عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ کوڑ مغز ہے اور اپنے نفس کا غلام ہے، وہ نعمت کی حالت میں صرف نعمت کو دیکھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں اس نعمت کا مستحق ہوں، اور اس پر خوش ہونے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور مصیبت جب آتی ہے تو مصیبت کو اپنے لیے سختی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مصیبت اللہ کی معرفت سے گلا رہی ہے، لیکن وہ بندہ جو عقل نہیں رکھتا، کوڑ مغز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو تکلیف ہے، اور اس کے رب نفس میں اپنے رب سے شکایت آتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اپنے رب سے شکایت کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے،
اور ہر حالت میں اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرما